ہزاروں لڑکیوں کو تم نے استعمال کیا ہے، میرے وجود سے دور رہو، تم تو عورتوں کا کاروبار کرتے ہو۔ ازما اپنے سینے کو کپڑے سے چھپاتے ہوئے زیدان کو دھکے دینے لگی۔ زیدان کی شدتوں سے اس کے وجود پہ نشان بن چکے تھے۔ زیدان ملازم بن کر اس کی حویلی میں گیا تھا، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر شدتیں لٹائیں، وہ بھی مکمل اس کا ساتھ دیتی رہی۔ حویلی والوں نے دونوں کا نکاح کروا کر بھیج دیا۔ ازما کو اب اس کی حقیقت معلوم ہوئی تھی، وہ کوئی غریب نہیں بلکہ عورتوں کا کاروبار کرنے والا مرد تھا۔ زیدان نے کپڑے کو دور پھینک کر اس کی رعنائیوں کو لبوں سے کاٹا۔ وہ چلائی، اگلے ہی لمحے شدت سے اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وہ فرش پہ گری ہوئی تھی۔ پورا فرش خون سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ غصے میں اس کے پاس آیا، جلدی سے زیدان نے اسے باہوں میں اٹھا لیا، پاگلوں کی طرح اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ پلیز میری جان، آنکھیں کھولو، یہ تم نے کیا کر لیا ہے؟ وہ بار بار خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم مجھے اسمگل کر دو گے، تم خطرناک ظالم مرد ہو۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا میری جان۔ اس کے چہرے کو سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ آج پہلی دفعہ زیدان کو اندازہ ہوا تھا وہ ازما سے کتنی محبت کرتا ہے، اسے کس قدر ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومے جا رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ خون کافی زیادہ بہہ چکا تھا، مگر خطرے کی بات نہیں تھی۔ اسے ڈرپس وغیرہ لگائی گئی، اس کی کلائی پہ پٹی باندھی گئی، بینڈیج کر دی گئی۔ ڈاکٹر نے اسے ملنے کی اجازت دے دی اور وہ پاگلوں کی طرح اندر گیا۔ ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کر گئی۔ خبردار ظالم انسان، مجھے چھونے کی کوشش مت کرو، وہ غصے میں بولی۔ میں دنیا کے لیے ظالم بن سکتا ہوں لیکن تمہارے لیے کبھی نہیں بن سکتا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا چکا تھا۔ آج پہلی دفعہ ازما اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ رہی تھی۔ وہ زیدان کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے کھو دے گا۔ یہ تکلیف اس کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کو سینے سے لگا ہوئے تھا اور وہ زیدان سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ زیدان سے خود محبت کرنے لگی تھی، مگر یہ جو زیدان کا سچ اس کے سامنے آیا تھا، یہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ ایک سمگلر کی محبت بن چکی ہے۔ اسے یہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہیں یہ سمگلر اسے بھی نہ سمگل کر دے۔ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زیدان، مجھے تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے، خدا کے لیے مجھ سے دور رہو، وہ سسکتے ہوئے بولی، مگر زیدان اسے باہوں کے حصار میں لیے بیٹھا رہا۔ اگلے دن انہیں چھٹی ملی تو بجائے اسے گھر لے جانے کے، اسے محل نما گھر میں لے آیا۔ وہ اس خوبصورت بڑے سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی محل سے کم نہیں تھا، مگر یہ بھی ایک سنسان علاقے میں تھا۔ چاروں طرف خوبصورت منظر تھے، درمیان میں وہ شیشے کا محل جسے دیکھ کے کوئی بھی لڑکی پاگل ہو سکتی تھی، مگر اس وقت اس کا دل ایسے لگ رہا تھا جیسے مر چکا ہے۔ ایک تکلیف اس کے دل میں تھی، اسے اس محل سے یا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ محل کے سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا اندر کی طرف لے جانے لگا۔ محل کے چاروں اطراف سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں گنز پکڑے ہوئے گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔
وہ اسے لے کے محل میں داخل ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا زیدان کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ بہت خطرناک تھا، مگر وہ ایک لڑکی کی خاطر کیوں ملازم بن کے گیا؟ اسے لا کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تمہارے لیے کچھ لے کے آتا ہوں۔ اس نے زیدان کی کلائی پکڑ لی۔ تم سمگلر ہو، تم عورتوں پہ ظلم کرتے ہو، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ زیدان اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ مگر تم پہ میں صرف اور صرف محبت نچھاور کروں گا، شدتیں نچھاور کروں گا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ شدت سے، غصے سے بولی، تو اسی نفرت میں رہو، میں اسی نفرت سمیت تمہیں اپنی باہوں میں رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے نیچے والے لب کو سہلانے لگا۔ وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ پیچھے رہو مجھ سے، نفرت ہوتی ہے تم سے، وہ غصے میں بولی، تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ ملازمہ اسے کھانا دے کے گئی۔ وہ سارا دن گھر نہیں آیا تھا۔ وہ یہاں سے کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے نہیں اندازہ تھا یہ جگہ کس علاقے میں ہے۔ دور دور تک کوئی ایسی سڑک نہیں تھی، کوئی ٹریفک نہیں تھی۔ وہ یہاں سے جاتی اور وہ کبھی نکل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ چاروں اطراف گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ بات اسے ڈاکٹر نے بتائی تھی، ابھی تک اس نے زیدان کو وہ بات نہیں بتائی۔ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ میں اس شخص کو کبھی بتاؤں گی بھی نہیں، اسے کبھی یہ خوشخبری نہیں دوں گی، میں اپنے بچے پہ کبھی اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھٹنوں پہ سر رکھے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ رات کے تقریباً 10 بجے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آج تو اس کا حلیہ ہی چینج لگ رہا تھا۔ جیل سے بال سیٹ کیے ہوئے تھے، 3 پیس سوٹ میں ملبوس۔ کوٹ اتارنے کے بعد شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے اسے باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کے کندھے میں اپنا سر چھپانے لگا۔ تم درندے ہو، وہ غصے میں اسے دور ہوئی، اور تم میرے عشق کی آخری منزل ہو۔ یہ کہتا ہوا وہ شدت سے اس کی گردن کو چوم چکا تھا۔ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں کبھی تم سے محبت نہیں کروں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، تم محبت مت کرو، لیکن میں تو تم سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ دیکھو، تمہیں اس محل نما گھر میں لے کے آیا ہوں۔ آج تک یہاں پہ کوئی عورت نہیں آئی۔ اس گھر میں داخل ہونے والی تم پہلی عورت ہو، جو زیدان کی ملکیت ہے، جسے زیدان اپنی تمام تر خواہشات پوری کر سکتا ہے، محبت کر سکتا ہے، پیار کر سکتا ہے، بے پناہ ٹوٹ کے چاہ سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں کو سہلائے جا رہا تھا۔ ضبط سے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ تمہیں ایک وقت آئے گا، اندازہ ہوگا تم نے میرے ساتھ کس قدر غلط کیا ہے۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی۔ وہ اس کے آنسوؤں کو چومنے لگا۔ یہ قیمتی ہیں، بہت قیمتی، اور میں انہیں یوں نہیں بہنے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھنے کے بعد اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ سکون کی نیند سو چکا تھا۔ رات بھر ازما اس کی باہوں میں لیٹی، اپنے آنسو بہاتی رہی، اپنی قسمت پہ ماتم کنا تھی۔ وہ حویلی سے بھی آ چکی تھی۔ دادا جان نے بھی اسے حویلی سے نکال دیا، اور وہ آنکھیں بند کرتی تو اپنی حویلی اس کی آنکھوں کے سامنے آتی، جو اسے قید خانہ لگتی تھی۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا وہ حویلی جنت تھی، جس میں وہ محفوظ تھی، جس میں اسے سکون تھا۔ یہاں ہر لمحہ ایک عجیب سا دھڑکا اسے لگا رہتا تھا۔ اگلے دن اس کے اٹھنے سے پہلے ہی زیدان نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اس نے الماری کھول کے دیکھی، اچانک ایک خاکی رنگ کی فائل
نیچے گری، جس کے اندر بہت زیادہ تصاویر نیچے گر چکی تھی اور لال مختلف کلر کی تصاویر جن میں مختلف تصاویر نظر آ رہی تھی، اور وہ پکڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ زیدان تھا، جسے وہ بہت معصوم سمجھتی تھی، جسے بے پناہ محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ اتنا ظالم تھا، جس قدر بے رحم تھا، یہ بات صاف تصاویر میں نظر آ رہی تھی۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، نہ جانے کتنے آنسو گرنے لگے۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ ان تصاویر کو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، اور زیدان یہ سب کچھ کہتا تھا۔ اس فائل میں قتل کی تصاویر اور گولیاں چلانے کی لگ رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنے پیٹ پہ لپیٹ لیے۔ میں تمہارا سایہ بھی اپنے بچے پہ نہیں پڑنے دوں گی۔ وہ ابھی یوں ہی چلائے جا رہی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا اور زیدان کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی ان سب چیزوں پہ تمہاری نظر نہ پڑے، مگر تمہاری قسمت، یہ سب کچھ تمہارے ہاتھ لگ چکا ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ویسے بہت اچھے، تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ تو تم نے بہت غلط کیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم غصہ ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ میرا بچہ ہے۔ اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ تم بھی میری ہو، تمہارا جسم بھی، تمہاری سانسیں بھی، اور تمہارے آنسو بھی۔ وہ اس کو گلے لگاتا ہوا اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ میں یوں ہی ان آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں کبھی تمہیں میسر نہیں آؤں گی۔ تم میری محبت کے لیے ترسو گے۔ زبردستی کے رشتے نہیں بنائے جاتے۔ وہ چلاتے ہوئے بولنے لگی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، زبردستی کے رشتے نہیں بنائے جا سکتے، لیکن تمہیں بھی تو مجھ سے محبت ہے۔ یہ زبردستی کا رشتہ نہیں بلکہ محبت کا رشتہ ہے۔ بہت جلد تمہیں اس محبت کا احساس ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے جو کہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، وہ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، لا کر اسے بیڈ پہ لٹایا، جو کہ اس کی پیشانی محبت نہیں تھی۔ تمہیں مجھ پر بس قبضہ کرنا تھا۔ قبضہ کیا ہے تم نے مجھ پہ، میرے وجود پہ۔ میں نہیں تمہیں برداشت کر سکتی۔ زیدان نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ محبت تھی تبھی تو تمہیں چھین لیا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی ہوئی بولی تو اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ لگتا ہے تمہیں سکون نہیں آ رہا۔ وہ بیٹھتا اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، اس کی گال پہ بوسہ دیا۔ میرے عشق کا زہر پی، کبھی تمہیں محبت لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اسے سینے سے لگا چکا تھا، اس کی پشت کو سہلانے لگا تاکہ وہ غصے میں اسے دور نہ جائے، کسی قسم کا ریئیکٹ نہ کرے۔ وہ ہر رات اسے نظر انداز کرتی، مگر زیدان اس کے قریب آتا، اس کے گلے میں باہیں ڈالتا اور کہتا، تم جتنا انکار کرو گی میں اتنا قریب آؤں گا، جتنا دور بھاگو گی میں اتنا تمہارے پاس آؤں گا۔ تم جتنا مجھے یہ کہو گی کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں اتنی تم پہ شدتیں لٹاؤں گی۔ اس کی سانسیں اسما کی گردن سے ٹکرا رہی تھیں، اسے بے بس کر دیتی تھیں۔ وہ خود کو بچانے کے بجائے ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ زیدان آہستہ سے اس کے لبوں کے اوپر جھک گیا۔ وہ وقت کہیں رک گیا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں آ گئی، ٹیبل پہ سر رکھے وہیں سو گئی۔ اسے اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ جب زیدان آیا، پورے گھر میں اسما کو دیکھنے لگا۔ اسٹڈی روم کا تو دروازہ بند ہوتا تھا، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اسٹڈی روم میں نہیں ہوگی۔ پورے گھر میں اسے دیکھنے کے بعد غصہ ہو گیا۔ یہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟ ایسے کیسے وہ بھاگ کے جا سکتی ہے؟
میں نے تم لوگوں کی کیا ذمہ داری لگائی ہوئی تھی؟ تم لوگوں نے اسے بھاگنے کیسے دیا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، اور سارے گارڈز اس پاگل انسان کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو کھونے کا درد نظر آ رہا تھا۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد وہ تھک گیا، سگریٹ سلگا لی، اسٹڈی روم میں آیا۔ جیسے ہی اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تو سامنے کرسی پہ بیٹھی، ٹیبل پہ سر رکھے ہوئے وہ سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اسے ٹیبل سے اٹھایا، ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، خود کو اس کی باہوں کے حصار میں پایا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا ہوا تھا، جہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ ہے تمہیں، پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کتنی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں، بے پناہ ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ تمہارے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے دوبارہ مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کر سکتا، نہ کبھی تمہاری دوری برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، نہیں ہے مجھے تم سے محبت، کیوں تم میرے پاس آتے ہو؟ کیوں زبردستی حق جتاتے ہو؟ جب تمہیں مجھ سے محبت نہیں ملتی تو چھوڑ دو نا مجھے، میں نہیں تم سے محبت کرنے والی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولنے لگی۔ وہ بالکل بے قابو سے ہو گئی، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا، خاموشی سے اس کے غصے کو برداشت کیے جا رہا تھا۔ جو بولنا ہے بولو، جتنا غصہ کرنا ہے کر لو، لیکن میں تمہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں، ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ کافی وقت بعد اس کا رونا چیخنا بند ہوا، اس کے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ خدا کے لیے زیدان، یہ سب کچھ چھوڑ دو، یہ سب کچھ بہت غلط ہے، اپنے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، تو اپنے آنے والے بچے کے لیے چھوڑ دو۔ جب اس پہ تمہارا یہ روپ پڑے گا تو کیا ہوگا؟ میں کبھی نہیں چاہتی میرا بچہ ایسے روتے سسکتے ہوئے۔ زیدان بولی۔ زیدان نرمی سے کہنے لگا، دیکھو تم زیادہ سوچ رہی ہو، زیادہ مت سوچو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے لیے یہ سب کچھ نارمل ہے، اس میں خطرے والی کوئی بات نہیں۔ خطرے والی بات نہیں بھی ہے، لیکن گناہوں والی تو بات ہے۔ تم غلط کام کرتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی، ورنہ جب سے اسے پتا چلا تھا وہ ایک سمگلر ہے، تب سے وہ اس کے ساتھ لڑے جا رہی تھی، جھگڑے جا رہی تھی، مگر آج وہ اس کی منتیں کرنے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ مگر وہ اس سے کہنے لگا، چلو جاؤ کمرے میں، کافی رات ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کے وہ خود وہاں سے باہر چلا گیا، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کے بیٹھ گئی۔ سوری میری جان، تم مجھے جو بولو گی میں تمہارے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دوں گا، لیکن میں تمہاری شاید یہ بات نہیں مان سکتا۔ میرے لیے یہ مشکل ہے ایسی بات ماننا، تمہیں اپنی زندگی سے نکالنا۔ کبھی بھی تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہ ہی کبھی میں اپنا کام چھوڑوں گا۔ ایک دن تمہیں خود ہی مجھ سے اتنی شدید محبت ہو جائے گی، مجھے چھوڑنے کا نام نہیں لو گی، تم خود مجھ سے لپٹ جاؤ گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ وہ سکون کی نیند سو چکی تھی۔ آہستہ سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا اپنے قریب کر گیا۔
تم مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے والی ہو، اتنی بڑی گڈ نیوز، اور میں خوش کیسے نہ ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مسکرانے لگا۔ اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ میں تمہیں ہمیشہ محسوس کرنا چاہتا ہوں، یوں ہی تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سارا دن عجیب سی کشمکش میں مبتلا رہی۔ نہیں، میں زیدان سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ میں اپنی محبت سے زیدان کو بدل سکتی ہوں۔ زیدان کہتے ہیں نا، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بے پناہ مجھے ٹوٹ کے چاہتے ہیں، تو پھر میں زیدان کو بدل سکتی ہوں، کیوں نہیں بدل سکتی میں سب کچھ چھڑوا دوں گی۔ یہ سوچتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ جلدی سے آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی۔ اس نے اتنے دنوں سے اپنی بہت عجیب سی حالت بنائی ہوئی تھی، خود کو دیکھے جا رہی تھی۔ عجیب بکھری حالت، گردن پہ چہرے پر عجیب طرح کے نشان بنے ہوئے تھے۔ پریگننسی کی وجہ سے اس کی حالت بھی کافی زیادہ خراب تھی۔ اس کے باوجود وہ شخص اسے اتنی محبت کرتا تھا، اپنی باہوں میں بھرتا، اسے پیار کرتا۔ یہ سب کچھ اسے اچھا بھی تو لگتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے خوف آتا تھا۔ اپنے بالوں کا جوڑا بنایا، ہلکا ہلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ اس کے بعد اپنے بالوں کو کھولے اچھے سے کنگھا کیا، الماری کھول کے اچھا سا ڈریس نکال کے پہنا، زیدان کے آنے کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ رات کافی دیر سے واپس آیا۔ آتے ہی اس نے ارد گرد دیکھے بغیر سیدھا بیڈ کی طرف چلا گیا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زیدان، جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس کی ایک دم سے کھل گئی۔ آج اس نے عظمیٰ کی طرف دیکھا، لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک دم سے اسے نیچے کرتا ہوا اس کی اوپر آیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آج اپنے شوہر کو مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، تم اتنے ظالم ہو۔ میں نے کہا کیوں نہ تھوڑا سا میں بھی تم پہ ظلم کروں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنے لب رکھ گئی، جہاں پہ لپسٹک کا نشان بن گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہو تو تم اتنے ظالم، مگر پھر بھی مجھے اچھے لگتے ہو۔ وہ نیچے سے نکلتے ہوئے اسے دھکا دیتی ہوئی اس کے اوپر آئی تھی۔ میں تمہیں بہت قریب سے محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عظمیٰ نے اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے کہنے لگی، بہت زیادہ محبت کرتی ہوں میں وہ عورت ہوں جسے ایسے مرد نے سپیٹا ہے جو عورت کو کچھ سمجھتا نہیں، لیکن میں تمہیں بدل دوں گی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ زیدان ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ جانتا تھا اسے کبھی کوئی نہیں بدل سکتا، اس لڑکی کی محبت بھی نہیں بدل سکتی۔ وہ رات بھر اس کے ساتھ لپٹی رہی۔ وہ مسکراتے ہوئے آج کی رات کا صدقہ دینا چاہتا تھا، کیونکہ آج کی رات اسے اپنی بیوی کی اتنی زیادہ محبت مل چکی تھی۔ رات وہ ریلنگ کے پاس کھڑا دور دور تک شہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اوپر ٹاور پہ کھڑا ہوا تھا۔ نیچے کا منظر جہاں اسے پورا شہر نظر آ رہا تھا، سگریٹ کا دھواں اڑ رہا تھا۔ جب پیچھے سے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، زیدان، اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے اس کا دوست کھڑا ہوا تھا۔ بولو، زیدان، میں بات سنبھالوں گا۔ اگر تم یہ سب کچھ چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ سکتے ہو، تم ان سب سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل سکتے ہو۔ زیدان نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ میں کیوں نکلنا چاہوں گا؟ دیکھو، مجھے پتا ہے تم آج کل اپنی بیوی کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو، تم ان سب سے نکلنا چاہتے ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل بھی نہیں نکلنا چاہتا۔ رہی بات عظمیٰ کی تو عظمیٰ کو میں بہت جلد خود سنبھال لوں گا۔ دیکھو، وہ سمجھے گی نہیں،
یہ کام غلط ہے، سب کی نظر میں یہ غلط ہے۔ تو پھر تم ایسے کیسے سمجھاؤ گی؟ میری نظر میں غلط نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی سگریٹ کو فرش پہ پھینکتا ہوا مسلنے لگا۔ اس نے زیدان کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے کرسی پہ بٹھایا۔ دیکھو، ریلیکس ہو کے سوچو، ابھی تمہارے پاس موقع ہے، تم آسانی سے ان سب سے نکل سکتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے بغیر یہ سب کچھ چلے گا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو پھر کیوں مجھے نکلنے کا کہہ رہے ہو؟ کیوں میرے بغیر ہر چیز یتیم ہے؟ تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ سنجیدگی سے بولا، ہاں جانتا ہوں وہ سب کچھ یتیم ہے، لیکن تم مر جاؤ گے۔ تم اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، اسے چھوڑ نہیں سکتے، یا اس لڑکی کو تمہیں رکھنا ہوگا، یا ان سب کو اگر رکھنا ہے تو پھر اس لڑکی کو ان سب سے دور رکھو، ورنہ اس نے اگر تمہارے یہ والے روپ دیکھ لیے تو وہ مر جائے گی تکلیف سے۔ وہ جانتی ہے، اسے معلوم ہے، جو اس نے تصاویر دیکھی جس کا تم ذکر کر رہے تھے، وہ تو تمہاری ایک نارمل لک تھی، جو تمہارے ظلم اور درندوں والا روپ ہے۔ اس لڑکی نے دیکھا تو وہ 1 منٹ نہیں لگائے گی توڑ جاتے ہوئے۔ اس کا دوست اسے سمجھانے لگا، ہاں میں وہی درندہ ٹھیک ہوں، اگر اسے میرے ساتھ رہنا ہے تو رہے، جانا چاہتی ہے تو جائے۔ وہ سخت لہجے میں بولا تو وہ ہنسنے لگا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہاری آنکھوں میں ابھی بھی اس لڑکی کے لیے محبت ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ جانا چاہتی ہے تو جائے۔ عجیب شخص ہو تمہیں پتہ ہے تم اسے کس قدر محبت کرتے ہو، کتنا ٹوٹ کے چاہتے ہو، اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو وہ جانا چاہتی ہے تو جائے۔ بہت اچھے، خوب۔ وہ تالیاں بجانے لگا۔ دیکھو، میرا مذاق اڑانا بند کرو، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ میری جان، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم ہو کے سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں سوچوں گا اس بارے میں۔ یہ کہتا ہوا وہ دوبارہ سے باہر چلا گیا۔ دیکھو، ہمیں پتہ ہے کیا اچھا ہے اور کیا غلط، لیکن دنیا کی نظر میں یہ سب کچھ غلط ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے دنیا کی نظر میں غلط ہے؟ سارے شہر کی پولیس ہمارے ساتھ ہے، ہر قانون نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے ہم نے، اس کے باوجود یہ غلط ہے، جبکہ ہر قانون جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ بس آگے مزید میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ وہ چاروں اطراف دیکھتا ہوا بولا۔ دونوں خاموش ہو چکے تھے۔ اس کا دوست چلا گیا اور وہ دوبارہ سے سگریٹ پینے لگا۔ آنکھیں بند کرتا تو عظمیٰ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا۔ عظمیٰ، میں کبھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ وہ لحاف میں لیٹتا کسی گہری سوچ میں گم تھا، جب عظمیٰ دوسری طرف سے آئی، لیٹ گئی۔ زیدان اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا اسے قریب کر گیا، اس کی دھڑکنوں میں ڈوبنے لگی۔ مجھے اب تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے تمہارے بغیر زندگی مشکل لگتی ہے۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتا ہوا بولا، بس ظلم چھوڑ دو۔ وہ دوبارہ سے وہی بات کرنے لگی، مگر وہ بولا نہیں۔ کبھی کسی عورت پر ظلم کیا ہے؟ وہ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولنے لگی۔ زیدان خاموش ہو گیا، پلکیں جھک گئی۔ وہ اس کا چہرہ تھامنے لگی۔ جو تم ہو وہی چاہتی ہوں، میں اس شخص کو ہی چاہتی ہوں، اس سے ہی محبت کرتی ہوں، لیکن میرے لیے بدل جاؤ زیدان۔ زیدان کے دل میں ایک لمحے کو دھڑکا سا لگا، اسے باہوں میں پھڑ کے کہنے لگا، کوشش کر رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ دوں، تمہاری محبت سے سب کچھ بدل دوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا، میں مشکل میں گھرنے لگا ہوں۔ زیدان، میں اس دل میں بستی ہوں۔ اس کے دل پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بولی، اتنا تو تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ میں نے بولا ہے نا، میں کوشش کر رہا ہوں،
سب کچھ بدل دوں، چھوڑ دوں، لیکن فی الحال میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اتنی آسانی نہیں یہ سب کچھ چھوڑنا۔ کہنے کو آسان ہو سکتا ہے مگر حقیقت میں بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل۔ بس تم ایسے مت کیا کرو، یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ تم کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی ترنے لگی۔ کیونکہ میرے لیے مشکل ہے، میں کافی سالوں سے اس کام میں پھنسا ہوا ہوں، پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کل کو پولیس کو پتہ چل گیا تم ایک سمگلر ہو تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ تمہیں مار دیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ اب کی بار اس کی حالت عجیب ہو گئی، اس کی وہی حالت ہونے لگی، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ حالانکہ پہلے بھی اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، انہیلر سے کام چل جاتا تھا، مگر آج تو بالکل اس کا سانس ایسے لگ رہا تھا جیسے بند ہو جائے گا۔ چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ سیطان پریشان ہو گیا۔ وہ ہر لمحہ اس کے گرد پروانہ بن کے رہتا، مگر آج ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کھو دے گا۔ فوراً سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا، ایک دفعہ پھر سے جھک گیا، اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں کھولنے لگا۔ یہ سانس دینا ہی تو اسے بھاری پڑ گیا تھا، مہنگا پڑ گیا، مگر آج پھر ایک دفعہ اس کی سانسوں میں کھلنے لگی، اپنی آنکھیں بند کرنے لگی۔ وہ اسے لے کے فوراً سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ڈاکٹرز کو کال کی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی تو 3 ڈاکٹرز وہاں پہ آ چکے تھے، اس کا چیک اپ کرنے لگے۔ سیطان اسے محل نما گھر سے باہر نہیں لے کے جانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز چیک اپ کرنے کے بعد اسے تمام تر تفصیلات بتاتے ہوئے چلی گئی۔ سیطان نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، دیوانہ وار اس کا ماتھا چوما۔ مجھے دنیا کی کوئی چیز ہرا نہیں سکتی عظما، مگر تمہاری جدائی سے ڈر لگتا ہے۔ عظما نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تھی، اس کی آغوش میں وہ لپٹی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو ہرا دوں گی، ضرور ہرا دوں گی، آپ کو کمزور کر دوں گی۔ وہ مسکرانے لگا، تمہاری محبت میری طاقت ہے، تو تم مجھے کیسے کمزور کرو گی؟ تمہاری محبت مجھے مزید طاقت دیتی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم مجھے کمزور کر دو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے دھیرے سے پیشانی کو لبوں سے چھوتا ہوا بولا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، ایسا ممکن نہیں، مجھے پتا ہے، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، آپ کو کمزور کر دوں گی، ایک دن دیکھنا، میں آپ کو کمزور کر دوں گی، یہ سب کچھ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ کبھی نہیں، تم میری طاقت ہو۔ اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولا۔ عظما ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے وہ ہر رات اسے یوں ہی اپنے پہلو میں سلاتا تھا، اور وہ دن بدن اسے اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ وہ خود حیران ہو جاتا۔ وہ بظاہر تو بہت زیادہ محبت جتا رہی تھی، مگر دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو پریگننسی تھی، ہر وقت اس کی طبیعت بھی خراب رہتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اس کے کھانے پینے کا، ہر چیز کا بہت اچھے سے خیال رکھتا، اسے جوس دیتا، صحت مند غذائیں دیتا۔ اس کے باوجود وہ کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو چومتا ہوا بولا، تم واقعی میں ظالم ہو۔ کمزور سی آواز میں بولی، اور میں ظالم سے محبت کرتی ہوں۔ سیطان کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ وہ آہستہ سے سر ہلانے لگی۔ اگر تم چھوڑ دو گے تو میں معاف کر دوں گی۔ سیطان نے اسے باہوں میں بھر لیا، جیسے دوبارہ کبھی نہ چھوڑے اسے، یوں اپنی باہوں کے حصار میں لیا جیسے وہ اسے دور چلی جائے گی۔ وہ ایک عجیب سا خوف سیطان کے دل میں بیٹھنے لگا۔ سیطان، وہ پوری کی پوری اس کی ہو چکی تھی، ہر وقت اسے محبت جتاتی رہتی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی تھی۔ حالت اس کی جتنی بھی بری ہوتی،
مگر وہ اس سے محبت جتانے سے باز نہیں آتی تھی۔ پلیز اٹھ جائیں نا زیدان، ابھی تک کیوں سو رہے ہیں؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے جگانے لگی۔ آج وہ کتنے دنوں بعد اتنی لمبی نیند لے رہا تھا۔ اٹھو، میں تمہیں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کی گال کو سہلانے لگی۔ زیدان نے اسے کھینچا تو وہ اس کے اوپر آ گری۔ ہائے اللہ، مجھے پین ہوتی ہے، کیوں اپنے بچوں کی جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں؟ ایسے مجھے گرا گرا کے۔ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، واپس گراتا ہوا اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ہماری زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے بالکل نہیں پتا تھا، اور یہ خوبصورت زندگی نہیں، اس میں صرف ٹینشن اور پریشانیاں ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ زیدان، آپ کو سمجھ نہیں آتی، سچ میں آپ نہیں سمجھ پاتے میں کتنا ڈرتی ہوں۔ مجھے ہر لمحہ عجیب سا خوف محسوس رہتا ہے۔ مجھے اب ایسے لگنے لگا ہے جیسے بہت جلد ہم لوگ الگ ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، ہمیں قسمت الگ کرنے والی ہے۔ اس کی بات سن کے زیدان تڑپ اٹھا۔ پاگلوں والی باتیں مت کرو میرے ساتھ، میں ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے، شاید میں اپنے دادا جان کے پاس واپس چلی جاؤں۔ جب آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، میں دادا جان کے پاس سے تب واپس آؤں گی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی، سیریسلی تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گی؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ میری جان، کبھی نہیں، یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کے جا سکتی ہو۔ رات کا وقت تھا، اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ زیدان، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وہ نرمی سے کہنے لگی۔ ہاں پوچھو۔ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتا ہوا پوچھنے لگا تھا۔ اگر میں کبھی نہ رہوں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، اور زیدان کے لبوں پہ جو مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اس کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کا چہرہ چوم چکا تھا۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا، میں صرف اور صرف تمہارے نام پہ زندہ ہوں۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا تو وہ رونے لگی تھی۔ میں محبت سے ڈرنے لگی ہوں زیدان، بہت زیادہ ڈرنے لگی ہوں۔ زیدان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں تمہارے بغیر جینے سے ڈرنے لگا ہوں، بہت زیادہ ڈرنے لگا ہوں۔ زیدان، میں آخری دفعہ آپ کو بول رہی ہوں، آپ سب کچھ چھوڑ دینا۔ زیدان، آپ کے لیے مجھ سے بڑھ کے سب کچھ ہے۔ یہ سب چیزیں مجھے ٹینشن دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، پھر میرے وجود میں بہت درد ہوتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ان چیزوں کی ٹینشن لے لے کے میں ایک دن اپنے بچے کو نہ کھو دوں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے مجھے یہ باتیں بہت تکلیف دیتی ہیں، میں کبھی بھی ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا، پلیز ایسی باتیں مت کیا کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ شدت سے اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ اس کے سینے پہ سر رکھتی ہوئی کہنے لگی، پھر کیسی باتیں کیا کروں؟ میں سچ بول رہی ہوں، میں آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسما کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، مگر زیدان اس کو ہنساتا تھا، چھیڑتا تھا، مگر اب وہ زیادہ ہنستی نہیں تھی، لیکن اس سے بہت زیادہ محبت کرتی۔ نہ جانے کیوں ہر بار یہ کہہ دیتی تھی، یہ سب کچھ چھوڑ دو ورنہ میں بہت دور چلی جاؤں گی۔ وہ بے بس ہو جاتا تھا، اسے کیسے بتاتا یہ سب کچھ اسی کا شروع کیا گیا ہے، یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے، ہر چیز اسی کے تحت چلتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا وہ کسی بے گناہ لڑکی کو سمگل نہیں کرتا، سمگل کرنے کے بعد کوئی ان کے ساتھ غلط کام نہیں کیا جاتا،
ان کی عزت پہ وار نہیں کیا جاتا۔ ہر چیز اسے بتانا چاہتا تھا، مگر اس میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں کی گنہگار لڑکیوں کو وہ لے کے جاتا، اسے کیسے بتاتا وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب پہلی دفعہ اسے یونیورسٹی میں دیکھا تو کتنی محبت ہوئی، اس کے پیچھے ملازم بن کے چلا گیا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ لڑکی، وہ شاید کبھی نہ سمجھ پاتی اس کی محبت کو، اس کی قربانیوں کو، شاید کبھی نہ سمجھ پاتی۔ جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ ان لڑکیوں کے ساتھ کہتا ہے، بے شک دھوکے سے کرتا ہے، مگر بعد میں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ بعد میں وہی لڑکیاں اپنے لیے کام کرتی ہیں، ان کے لیے کام کرتی، مگر کہیں ان کی عزت پہ آنچ نہیں آتی۔ یہ سب کچھ اسے بتانا چاہتا تھا، مگر بتا نہیں سکتا تھا۔ یہ محض ایک سمگلنگ نام رکھا ہوا تھا، مگر حقیقت میں یہ سمگلنگ نہیں ہوتی تھی۔ ہاں اتنا تھا کہ وہ لڑکیوں کو دھوکے سے لے جاتے، مگر کچھ غلط نہیں کرواتے، زبردستی لے کے جاتے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے حصار میں لیٹا ہوا یہ سب سوچے جا رہا تھا۔ عظمیٰ کی طبیعت کافی دنوں سے بہت خراب تھی، وہ پریشان تھا۔ اسے باہوں کے حصار میں لیے رکھتا، وہ کہیں جاتا نہیں تھا، 24 گھنٹے اس کے پاس ہوتا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی، زیدان ہر وقت اس کے پاس رہے، کہیں دور نہ جائے۔ ساری کی ساری رات اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ کتنے دنوں سے وہ سو نہیں پایا۔ ہر بار یہ کہتی، میں تم سے عشق کرتی ہوں زیدان، شدت والا جان لیوا عشق۔ زیدان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگتے۔ وہ ہر بار اس وجہ سے یہ سب کچھ جتاتی تھی کہ وہ شخص اس کی بات مانے، سب کچھ چھوڑ دے۔ صبح عظمیٰ کی طبیعت خراب تھی، کافی زیادہ خراب۔ وہ دیوانہ ہونے لگا کہ اس کی اتنی شدید طبیعت خراب دیکھ کے پریشان ہونے لگا۔ شہر کی بہترین ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، میرے خیال سے آپ کو انہیں ہسپتال لے کے جانا چاہیے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچ چکا۔ اچانک سے اس کی چیخیں نکلنے لگی اور وہ چیخ چیخ کر دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ میری عظمیٰ کو بچا لو، اسے کچھ نہ ہو۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا، اس کی انگلیوں کو چوم رہا تھا۔ وہ اسٹریچر پر پڑی، آنکھیں بند تھیں، کبھی آنکھیں کھول کے اسے دیکھتی۔ کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا، مگر آج اسے یوں موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھ کے، اتنی اذیت اور تکلیف میں دیکھ کے، آہستگی سے اس کی پیشانی چومتا ہوا کہنے لگا، عظمیٰ مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا، تمہیں پتہ ہے میں تمہارے بغیر پھر درندہ بن جاؤں گا۔ عظمیٰ کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہونے لگی، آنکھیں بند کر کے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیتی۔ میں اس خاموش جان کو محسوس کرتی ہوں، وہ مسکرا کے بولی۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں بھی تمہارے ساتھ محسوس کرتا ہوں، لیکن اب ہمارا 9 مہینے کا انتظار ختم ہو چکا ہے، ہم اسے اپنی گود میں اٹھائیں گے، دیکھیں گے عظمیٰ۔ وہ عظمیٰ کے کمزور ہاتھوں کو چومنے لگا۔ وہ بہت زیادہ کمزور پڑ چکی تھی، ڈاکٹر چیک اپ کر رہی تھی۔ آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا، یہ کافی زیادہ کمزور ہیں، جبکہ وہ جانتا تھا وہ کتنا کھاتی تھی، کتنا اس کا خیال رکھتا، اس کے باوجود بھی وہ کمزور تھی۔ عظمیٰ درد میں مبتلا ہو چکی، وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی۔ بچہ پیدا کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے یہ وہی جانتی تھی۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں، ایسے لگ رہا تھا وہ مر جائے گی۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہنے لگی، میں دادا جان سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں انہیں بتانا چاہتی ہوں میں نے ان کی عزت کو خاک میں نہیں ملایا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، پلیز دادا جان کو بلاؤ نا۔ اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، مگر اس نے ابھی تک اپنا بیٹا دیکھا نہیں۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی،
مگر بار بار زیدان کو کہہ رہی تھی مجھے اپنے دادا جان کے پاس جانا ہے، ان سے ملنا ہے۔ زیدان کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا، اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کے رونے لگ جائے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ایک ہی بات بولے جا رہی تھی۔ اچانک سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کی آنکھوں میں سے پانی بہہ کر اس کی گالوں پہ آ چکا تھا۔ تم کبھی مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ اس کے کمزور ہاتھوں کو دیوانہ وار چومنے لگا، اس کے ہاتھوں کو شدت سے پکڑ چکی تھی۔ اب آہستہ آہستہ گرفت ڈھیلی ہونے لگی، جیسے اس کے وجود سے جان نکلنے لگی ہو۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ تمہیں پتا ہے ازما، میں نے پہلے دن سے لے کے آج تک تم سے اتنی محبت کی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر تمہارے لیے محبت بڑھتی گئی۔ خدا نے ہمیں اولاد دی، ہم نے اب اپنی اولاد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ایسا مت کرنا کہ اب زندگی گزارنے کا وقت آیا ہے تو تم مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ۔ ازما کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ روتے ہوئے زیدان کو دیکھ رہی تھی، اس ظالم درندے کی آنکھوں میں وہ آنسو لے آئی تھی اور اتنے زیادہ آنسو تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی میں نے بولا تھا نا کہ میں تمہیں ہرا دوں گی۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی ہاں بولا تھا تم نے، اور تم نے مجھے ہرا دیا سچ میں۔ اب خدا کے لیے ہرا چکی ہو تو مجھے مرنے مت دینا۔ تم مرنے بھی لگی ہو، تم مجھے مار رہی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، مگر اس کی نگاہیں ٹک چکی تھیں، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، سرد پڑتا ہوا چہرہ، خشک ہونٹ، ایک جگہ ٹکی ہوئی آنکھیں۔ یہ کہیں سے بھی وہ ازما نہیں لگ رہی تھی جسے اس نے پہلی دفعہ حویلی میں دیکھا، جسے پہلی دفعہ اس نے یونیورسٹی میں دیکھا۔ وہ ازما جو آدھی رات کو اس کے پاس آئی تھی، وہ بگڑی ہوئی ازما اس کی محبت میں نہ جانے کیا بن گئی۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ازما، مجھے ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی تم، پلیز ایک دفعہ تو آنکھیں کھولو۔ اگر ایسے چھوڑ کے جانا تھا تو پھر تمہیں میرے پاس ہی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا، مگر اس لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مر چکی تھی، ڈاکٹر کہنے لگی شی از نو مور۔ اس نے آہستہ سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں بند کر دی۔ آج وہ آنکھیں بند ہو گئی تھیں جنہیں وہ ہمیشہ کھلا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ آج وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ آج وہ ظالم درندے سے کمزور انسان بن چکا تھا، بالکل کمزور، جس کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہی نہ بچی ہو۔ اس کی آخری سانسوں پر اس نے جھک کے اس کی پیشانی اور اس کی بند آنکھوں کو بوسہ دیا۔ ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی، قبر کی مٹی گیلی تھی، گلاب کے پھول پڑے ہوئے تھے۔ وہ وہیں پہ کھڑا ہوا تھا۔ بابا چلیں واپس، بارش ہو رہی ہے، ایک معصوم سے بچے کی آواز آئی۔ اس نے اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کی آواز سنی، اپنے بیٹے کو آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھتا ہوا اپنے سینے سے لگاتا اس کی گال کو چوما۔ بابا کی جان، بس ابھی چلتے ہیں ہم لوگ۔ اس کی گال کو چوما تھا، بس بابا کو تھوڑی سی دیر ماما کے پاس رکنے دو نا، اس کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، بابا ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم ہمیشہ مما کے پاس رہیں گے۔ آپ بھی تو مما کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، میں بھی مما کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر ہمیں یہاں پہ آ جانا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ نہیں، ہم روزانہ آتے ہیں نا مما کے پاس، تو مما خوش ہو جاتی ہیں۔ خواب میں آ کے آپ کی مما نے بتایا تھا۔ اچھا، انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا؟ وہ بچوں کی طرح پوچھنے لگا تھا، اور معصوم سا بچہ اس سے بہت پیارا تھا۔ آپ کی مما کہہ رہی تھی میرا بیٹا بہت خوش رہتا ہے، بہت پیارا ذہین ہے،
وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا، وہ تو مجھے پتا ہے، میں مما کو بہت اچھا لگتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب بارش تھوڑی تیز ہونے لگی، چلو ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھک کر اپنے بیٹے کو اٹھا لیا، لا کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک دفعہ پھر سے اس کی زبان چلنے لگی۔ وہ اپنے بابا کو دنیا جہان کی باتیں سنائے جا رہا تھا۔ بابا جان ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے نا، آپ مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی محبت کریں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ گاڑی اس خوبصورت سے علاقے میں داخل ہوئی تھی جہاں ارد گرد کوئی گھر نہیں تھا۔ درمیان میں وہی سنسان سا گھر تھا جس پہ وہ پہلی دفعہ ازما کو لے کے آیا۔ ازما کو یہ جگہ تو پسند آئی تھی، خطرناک بھی لگی تھی، مگر ان دونوں نے یہاں جو خوبصورت وقت گزارا شاید کہیں نہیں گزارا تھا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں نا، ہم نانا جان سے کب ملنے جائیں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ کے نانا جان آپ کو پھر رکھ لیتے ہیں، 2-3 دن آپ کو آنے نہیں دیتے، پھر اس وجہ سے ابھی بالکل بھی نانا جان کے پاس نہیں جانا، جب آپ کو چھٹیاں ہوں گی تب لے کے جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے نانا جان بھی مما سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے جیسے آپ مجھ سے کرتے ہیں، تبھی تو جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو اپنی بیٹی کو یاد کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا تھا جبکہ اس کے بابا اور اس کے دادا جان نے اس کے پلوں سے باندھ کے آدھی رات کو اس حویلی سے نکالا تھا۔ وہ پچھتا رہے تھے، انہیں جس قدر پچھتاوا تھا شاید ہی اتنا کسی کو ہوتا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چکا تھا، اس کی زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ وہ ایک سادہ سی زندگی گزار رہا تھا، اپنا بزنس کرنے لگا، یہاں پہ رہتا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چکا، اب اسے پچھتاوا ہوتا، کاش اس نے وہ سب کچھ ازما کی زندگی میں چھوڑ دیا ہوتا۔ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنا مشکل تھا، لیکن اپنے بیٹے کی زندگی میں سکون چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جیسے ازما اسے چھوڑ کے چلی گئی ویسے ہی اس کا بیٹا بھی چھوڑ کے چلا جائے، مگر ایک پچھتاوا تھا جو شاید اسے ساری زندگی رہنا تھا۔ اس نے کاش ازما کے جیتے جی سب کچھ چھوڑا ہوتا تو آج شاید وہ اس کے ساتھ ہوتی، یا پھر وہ سکون سے مر تو جاتی۔ وہ کبھی کبھی ڈرتا تھا شاید اسے ازما نے معاف بھی نہیں کیا، مگر اکثر خوابوں میں اپنی خوشی کا اظہار کرتی، تم سب کچھ چھوڑ چکے ہو۔ وہ ہر رات اس کی تصویر کو اپنے پہلو میں رکھ کر سوتا جیسے ازما کہیں سے لوٹ آئے گی، مگر اس نے نہیں آنا تھا، ہمیشہ کے لیے اسے تنہا کر کے چلی گئی۔ ناول سننے کے بعد اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ اس ناول کو یہاں پہ ختم کیا جائے یا اس ناول کو آگے بڑھانا چاہیے۔ سیدان کی ایک اور محبت بھری کہانی کسی اور خوبصورت حویلی کی حسین دوشیزہ کے ساتھ چلانی چاہیے، یہ ناول یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔